سابق وزیراعظم عمران خان سے سخت سوال کر کے وائرل ہونے والے صحافی حیدر شیرازی، ان کے سوال سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ بھی ہیں۔ ایسے سوال کر لیتے ہیں کہ انہیں عمران خان نے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ بہت خطرناک ہیں۔ سوال کرنا ایک حیثیت صحافی میرا حق ہے اور پوچھتا رہوں گا۔ عوام جاننا چاہتی ہے کہ وہ فرح خان سے متعلق ہو، فنڈنگ سے متعلق ہو، سوالات کے جواب عمران خان کو دینے چاہیے۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے سوال کیے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امیر حمزہ۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات سابق وزیراعظم عمران خان سے سخت سوال کر کے وائرل ہونے والے صحافی حیدر شیرازی سے کروا رہا ہوں۔ ان کے سوال سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ بھی ہیں، جہاں تک کہ یہ ایسے سوال کر لیتے ہیں کہ انہیں عمران خان نے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ بہت خطرناک ہیں، اور ان سے مشورہ بھی مانگتے ہیں کہ اب مجھے بتائیں کیا کرنا چاہیے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں کہ آخر یہ اتنے سخت سوال کیوں کرتے ہیں عمران خان سے، اور ان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے کہ یہ جو سوالات کرتے ہیں یہ جان بوجھ کے عمران خان سے سخت سوال کرتے ہیں، اور جو نون لیگ یا پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں وہ انہیں سوالات دیتے ہیں۔ آج ان سے جانتے ہیں کہ کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ۔ اور سوال کرنا ایک حیثیت صحافی میرا حق ہے اور پوچھتا رہوں گا سوال، چاہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت ہو یا عمران خان۔ اور اس سے قبل جب پی ڈی ایم کور کرتا تھا تو اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان اکثر ناراض رہتے تھے۔ جب سپریم کورٹ آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا عمران خان کے لیے آپ عوامی ہمدردی پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ مریم نواز سے جو پوچھے گئے سوالات تھے وہ عمران خان اپنے جلسوں میں آج کل چلا رہے ہیں۔ تو یہ درست بات نہیں کہ صرف عمران خان سے سوالات ہوتے ہیں۔ بحیثیت رپورٹر آج کل چونکہ پی ٹی آئی کو کور کرتا ہوں، اس سے قبل پی ڈی ایم کو کور کرتا تھا، مجھے اسائنمنٹ ملتی رہی ہے، تو چونکہ پی ٹی آئی سے عمران خان سے اکثر ملاقات رہتی ہے، جب بھی وہ آتے ہیں تو ان سے سوال کرنے کا موقع ملتا ہے، تو ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ عمران خان اکثر سوالوں کے جواب نہیں بھی دیتے۔ جب سوال کے جواب نہیں دیتے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان سے میں نے پوچھا کہ آپ عارف نقوی کے کیا آپ کے بزنس پارٹنر ہیں، جس پر انہوں نے جواب تو نہیں دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، جس وقت وہ جلسہ کرنے کے لیے گئے تو جلسے میں انہوں نے کہا کہ عارف نقوی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس حوالے سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے، اور اس وقت فنڈنگ ہوئی جب اس پہ الزامات نہیں تھے۔ اس کے علاوہ 3 دن قبل کی بات ہے، جب اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں عمران خان آئے تو ان سے میں نے سوال کیا کہ توشہ خانہ سے آپ نے کیا خریدا، کیا بیچا۔ اس حوالے سے انہوں نے ادھر جواب تو نہیں دیا۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت خطرناک ہوں، لیکن بعد میں انہوں نے جا کر سرگودا میں جلسے میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی پبلک ہیئرنگ ہو۔ یعنی میرے سوالات سخت تو نہیں ہوتے، میرا سوال ہے، اس عوام جاننا چاہتی ہے کہ چاہے وہ فرح خان سے متعلق ہو، عارف نقوی سے متعلق ہو، فنڈنگ سے متعلق ہو، سوالات کے جواب عمران خان کو دینے چاہیے، اور کسی کو برا لگے یا اچھا سوال ہوتا رہے گا۔ اور عمران خان اکثر میں نے دیکھا ہے، پہلے انہوں نے کہا کہ میں بہت خطرناک ہوں، اس سے قبل میں نے 7 سوال پوچھے تھے۔ اس کے بعد عمران خان سے میں نے یہ سوال پوچھا کہ کیا کہیں سے حکم آیا ہے کہ آپ خاموش رہیں، جس پر انہوں نے یہ جواب دیا۔ اس کے علاوہ جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تو اس وقت میں نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا یو ٹرن لیں گے، انہوں نے کہا کہ کیا معافی مانگنی چاہیے، انہوں نے مشورہ مانگا۔ بے شمار سوالات ایسے ہیں جس پہ عمران خان اپنی خاموشی نہیں توڑتے، لیکن کچھ سوال ایسے ہیں جن پہ بولتے تو ہیں لیکن سوال کا جواب نہیں دیتے، بلکہ کچھ نئی بات کرتے ہیں جس سے وہ سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ بھی بن جاتے ہیں، جن میں یہ شامل ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ بہت خطرناک ہیں، یا پھر آپ سے کوئی ڈیسیجن مانگ لیتے ہیں۔ تو وہ کون سے سوالات تھے جن کا جواب ابھی تک انہوں نے دیا؟ دیکھیے، ایک تو اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ، دوسرا یہ کہ امریکی سفیر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ جب میں نے سوال پوچھا اس وقت انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن وہی بات ہے، انہوں نے پبلک میں جا کر پریس کانفرنس میں یا اسی دن شام کے وقت کسی انٹرویو میں اس کا ذکر کر دیا اور کہا کہ یہ جو سوال مجھ سے ہو رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے۔ تو میرا اس موقع کی مناسبت سے بہتر سوال رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے جب ان سے سوال پوچھا تھا امریکی سفیر کے حوالے سے، اور خاص کر پنجاب میں تقرریوں اور تبادلوں کے حوالے سے ان پر الزامات لگتے رہے اور اپوزیشن الزامات لگاتی رہی کہ ان کے گھر سے یہ فیصلے ہوتے رہے، تو ان سے سوال پوچھا، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بہت خطرناک ہوں۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافیوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کو پیغام دینے کی کوشش کی ہے، ان کو کہا ہے کہ میں خطرناک ہو گیا ہوں، تو انہوں نے اس کو پھر دوبارہ واضح کیا کہ ایک صحافی ہے جو مجھ سے سوالات ایسے کرتا رہتا ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو کہا تھا۔ اب اس کے بعد بہت سی جگہیں ہیں، جیسے انہوں نے مشورے کی بات کی، میں نے بولا آپ سٹینڈ لیں، اگر آپ معافی مت مانگیں، اگر آپ کو معافی نہیں مانگنی چاہیے، معافی مانگیں گے تو آپ نااہلی کی طرف پھر بھی جائیں گے، کیونکہ عدالتی نظام میں، اس قانون میں معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قبول کریں گے کہ مجھ سے
خرابی ہوئی ہے, جرم سرزد ہوا ہے, تو اسٹینڈ لینا چاہیے. صرف آپ کو ہی عمران خان تک کے بالکل قریب پہنچنے کا ایکسیس ملتی ہے, باقی بھی صحافی وہاں پہ ہوتے ہیں, دیگر تمام چینل کے رپورٹرز ہوتے ہیں, لیکن آپ عمران خان کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں, تو یہ ایکسیس آپ کو کیسے ملتی ہے؟ دیکھیے, بحیثیت صحافی کیونکہ بیٹ رپورٹروں میں ایک ادارے کے ساتھ کام کر رہا ہوں, تو بیٹ رپورٹرز کو موقع ملتا ہے ان سے ملنے کا, ان سے سوال کرنے کا, اور عمران خان کی پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹیز کو قوم کے سامنے لانے کے لیے ہم وہاں تک ہمیں رسائی دی جاتی ہے. تو اس دوران میرے جو سوالات وائرل ہوتے ہیں یا کنٹینٹ وائرل ہوتا ہے, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ میں وہ سوال کرتا ہوں جو عوام میں اس وقت بات کی جا رہی ہے. اعظم خان جس وقت حکومت میں تھا تو اس وقت وہ چند فیصلے لیتا تھا, وہ سب کچھ کرتا تھا. جب میں نے اس کے بارے میں عمران خان سے سوال کیا تو اس وقت وہ وائرل بنا اور خبروں کی زینت بنا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عوام بھی چاہتی ہے کہ چاہے ان کا پسندیدہ کوئی بھی رہنما ہو, سوال ہونا چاہیے, تاکہ اگر وہ انکار کر دیں تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ ان پر جو الزامات لگ رہے ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. لیکن جس طرح کے سوالات میرے رہے میں ان پہ اسٹینڈ لیتا ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں نے سوال کیے اور وہ ان سوالوں کا جواب عمران خان نے اگر میرے سامنے نہیں دیا تو پھر جا کر پبلکلی اسی دن یا نیکسٹ ڈے اسپیچ میں کیا ہے. تو یہ صحافی کے لیے آنر ہے. اچھا, ایک ٹائم وہ تھا جب عمران خان آپ کے سوالات اپنے جلسوں میں سپیچ پہ چلاتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ سوال ہونے چاہیے پی ڈی ایم سے, نون لیگ سے, لیکن ایک ٹائم یہ ہے کہ اب عمران خان آپ وہی صحافی ہیں اور عمران خان آپ کا جواب نہیں دیتے. تو اس بات میں ڈفرینس کیسے دیکھتے ہیں, ایک وہ ٹائم اور ایک آج کا دن؟ دیکھیے, پہلے پی ڈی ایم سے جس وقت میں سوالات کرتا تھا, مولانا فضل الرحمان ناراض ہو گئے. انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسے سوالات کر رہے ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا پھر انہوں نے سپریم کورٹ جس وقت آئے کہا کہ آپ تو عمران خان کے حق میں عوامی حمایت کرنا چاہتے ہیں, اس لیے اس طرح کے ہم سے سوالات پوچھتے ہیں. اس وقت تو پی ٹی آئی والے بڑے ایسے سوالات کو اٹھا رہے تھے, اور یہ صرف اس وقت تک کا معاملہ نہیں ہے. میں پی ڈی ایم کور کر رہا تھا, اس وقت بھی کویسچن ہوتے رہے, اور آج پی ٹی آئی انہیں استعمال کر رہی ہے. اور عمران خان سے جو عوام یا ایک عام آدمی سوال پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ نے 3 سال میں کیا کیا, فرح خان کے بارے میں الزامات ہیں, یا پھر عارف نقوی کے بارے میں, یا اس کے علاوہ دیگر بہت سے سوالات ہیں, ان کے جواب عام آدمی جاننا چاہتا ہے, تو وہ پی ڈی ایم اس کو اٹھا رہی ہے. تو میرا کام کسی کو خوش کیے بغیر ہی, چاہے کوئی بھی رہنما ہو, سیاستدان ہو, سوال کرنا ہے. اور رہی بات یہ کہ میں انہی سے آج کل کیوں کر رہا ہوں سوال, تو ایک بحیثیت رپورٹر ایک رپورٹر کو اسائن کیا جاتا ہے کہ آپ جائیں اس بیٹ کو کور کریں. ان رہنماؤں کو آپ کو کوریج کرنے کا موقع ملا ہے, تو مجھے آج کل پی ٹی آئی کی کوریج کا موقع ملا ہے, تو عمران خان سے سوالات ایسے ہو رہے ہیں. پاسٹ میں دیکھا گیا ماضی میں کہ ہمارے ہاں جو جتنے بھی صحافی ہیں جب وہ سخت سوالات کرتے ہیں سیاسی رہنماؤں سے, تو ان کی جو آواز ہے وہ دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو کیا آپ کے ساتھ بھی آپ کی آواز بھی کسی نے دبانے کی کوشش کی؟ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کہا گیا کہ سخت سوالات نہ کریں. خان صاحب گزر رہے ہیں تو وہ ایک عالمی لیڈر ہیں, تو ان سے اس طرح سوال نہ پوچھا کریں. ان پر جو الزامات ہیں ان کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے نہ لکھا کریں. تو رابطے ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ہمارا کام ہے بحیثیت صحافی کہ عوام کی جو خواہشات ہیں, عوام جو چاہتی ہے, جو حق اور سچ سننا چاہتی ہے, اس کو قوم تک کے سامنے لایا جائے, چاہے سوالوں کی صورت میں ہو, چاہے خبر کی صورت میں ہو, چاہے آرٹیکل کی صورت میں ہو, چاہے ویڈیو ولاگ کی صورت میں ہو. ایک صحافی ہونے کے ناطے آپ تو پھر پی ٹی آئی کی بیٹ بھی کر رہے ہیں, پی ڈی ایم کی بیٹ بھی کر رہی ہے آپ نے, تو کیا سمجھتے ہیں اگلی حکومت عمران خان کی آئے گی؟ ابھی یہ بہت مشکل سوال ہے. عمران خان اس وقت پاپولر جا رہے ہیں, اپنے بیانیے کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس دوران عوام ان کے بیانیے کو لے رہی ہے, اس کو ایکسیپٹ کرتی نظر آ رہی ہے, لیکن ابھی بھی ان کے لیے بہت سے مشکلات ہیں. دیکھیے, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, پنجاب اور کے پی کے میں ان کی حکومت ہے, یعنی آدھے پاکستان سے زیادہ علاقے میں ان کی حکومت ہے, اور پنجاب تو ایک بڑی پاپولیشن ہے وہاں پہ, تو ابھی بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. پاکستان میں وہی حکمران آیا ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, یورپی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہیں. عمران خان ایسے بیانیے کے ساتھ, جو سچا ہو یا جھوٹا ایک الگ بحث ہے, اس کے ساتھ کیسے وہ عوام میں جائیں گے؟ اور عوام میں مقبولیت کے حوالے سے ابھی بھی جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اس لیول پہ آ کر, جو شیلا خطاب تو ہو سکتا ہے, لیکن سیاست جو ہے وہ افہام و تفہیم اور مفاہمت سے آگے بڑھنے کا نام ہے. تو اس سے مجھے یہ نہیں لگتا کہ آج میں جلدی کہہ دوں عمران خان آئیں گے واپس بحیثیت وزیر اعظم. ابھی وہ وقت نہیں آیا, ابھی تو الیکشن کے لیے انہیں بیٹھ کر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے موجودہ حکمرانوں کے ساتھ. بالکل ناظرین, یہ تھے صحافی حیدر شرازی, ان کی آپ نے باتیں بھی سنی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امیر حمزہ کو اجازت دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.